اور کن قبیلے والوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور کون کون سا قبیلہ آباد تھا یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتی یہ مسجد۔ تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں اس جگہ پہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے۔ یہ وہ قبیلے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو آج کا جو ولاگ ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، آج میں آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اس جگہ کی کیا تاریخ ہے اور کن قبیلے والوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور کن قبیلے والوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چاہت کی تھی اور کون لوگ تھے جو سب سے پہلے ملے تھے اور کن قبیلے والوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور کون کون سا قبیلہ آباد تھا یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتی یہ مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز ادا کی تھی، کیونکہ جب آئے تھے نماز کا وقت تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ تو یہاں پہ اس ایریے میں جو لوگ یہاں پہ پہلے آباد تھے مدینے میں، جو سب سے پہلے لوگ آباد تھے وہ تھے بنو کینکا کے لوگ تھے اور بنو نذیر کے لوگ تھے اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کے لوگ آباد تھے۔ سب سے پہلے جو دیکھا تھا بنو کینکا کے ایک یہودی تھا، میں آپ کو بتاؤں وہ جگہ دکھاتا ہوں، تو اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تھے یہ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرف قباء ہے اور اس طرف سے یہ جو گلی آ رہی ہے اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ میں انٹر ہوئے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہاں پہ جو اس ایریے میں جو قبیلے آباد تھے اس ایریے میں، یہاں پہ اس طرف میں آپ کو بتا دوں یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء کے دوسری سائڈ پہ آگے مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان جو بنو قینقاع ایک قبیلہ آباد تھا اور اس کے بعد مسجد قباء آتی ہے اور مسجد قباء کے بعد جو یہ والا ایریا، اس ایریے میں قبیلہ آباد تھا بنو قریظہ اور اس طرف جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو نذیر تھا۔ اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش والوں کو سب سے پہلے خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، وہ روزانہ یہاں پہ اس جگہ پہ آتے تھے اور آ کے انتظار کرتے تھے اور انتظار کر کے شام کو تھک کے یہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ انتظار کر کے ان کو کچھ دن پہلے خبر آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہجرت مکہ سے نکل آئے ہوئے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ انتظار کرتے تھے اس جگہ پہ آ کے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ جو یہاں پہ یہ جو قبیلے آباد تھے بنو کینکا اور بنو نذیر اور ایک قبیلہ اور میں نے آپ کو بتایا میرے ذہن سے نکل گیا، وہ یہاں پہ تینوں قبیلے آباد تھے، وہ قبیلے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ یہاں پہ تین قبیلے ایسے بنو قریظہ اور بنو کینکا اور بنو نذیر اور ایک قبیلہ اور جو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج پہ آئے تھے اس طرف سے گزرے تھے تو یہ جگہ ان لوگوں کو بہت پسند آئی اور ان لوگوں نے تب ہی آئیڈیا لگا لیا تھا کہ جو آخری رسول ہیں، آخری جو نبی ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، اس جگہ پہ آئیں گے اور ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی اور اجازت لے کے یہاں پہ ٹھہرنے کی، مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت لی۔ تو میں بتا رہا تھا اس طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ایک یہودی تھا بنو کینکا کے علاقے کا، بہت زیادہ ترقی کر کے ہوئے تھے اور بہت زیادہ نالج تھا ان کے پاس۔ وہ یہاں پہ اپنی چھت کے اوپر چڑھا اور چھت کے اوپر چڑھ کے اس نے دیکھا تو گرد و غبار اٹھ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے لیکن پہچانے نہیں جا رہے تھے، کافی دور تھا۔ تو جب آ رہے تھے تو اس نے دیکھا، اس نے آئیڈیا لگا لیا کہ یہ 100% بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے قبیلے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی یا بنو قیلہ، یعنی اس طرف جو علاقے کے لوگ آباد تھے ان کو آواز دی اور آ کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے استقبال کرنے کے لیے، اس جگہ پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا انہوں نے، اور دوڑتے ہوئے لوگ آئے اور آ کے لوگوں نے استقبال کیا۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو یہاں پہ پہنچے ہیں، اونٹنی آگے آپ کی اونٹنی تھی، قصوہ اونٹنی تھی، قصوہ اونٹنی پہ جب آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے رکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل بلیک تھی، ساری کالی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں ہلکے ہلکے سفید بال تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا تو ہوا نہیں تھا پہلے، ان لوگوں نے آئیڈیا لگایا کہ یہ جو سفید داڑھی والے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی یہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سب نے جب اونٹنی رکی اور حضرت ابوبکر صدیق اور وسلم یہاں پہ کھڑے ہوئے تو سب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مصافحے کرنے شروع کر دیے، سب نے سلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ سفید داڑھی والے ہیں بزرگ، یہی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مصافحے کرنے شروع کر دیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ تو جب نہیں بتایا تو لوگ مصافحہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب آگے جا کے آپ وسلم کی اونٹنی مسجد قباء کے پاس جا کے رکی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے تو سورج نکلا، سورج کی کچھ کرنیں نکلیں، اللہم افتح ابواب رحمتک، سورج کی کچھ کرنیں نکلیں، اور سورج کی کرنوں کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورج نے روشنی کی چہرے مبارک کی روشنی آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کے آئے اور اپنی چادر کے ساتھ سایہ کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا سایہ کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تب تک نہیں بتایا ہوا تھا، تب لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو رکے، پھر ہر بندے کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رکیں، ہمارے گھر رکیں، ہمارے گھر رکیں۔ دل میں بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ میں رکوں بنو نجار کے گھر، بنو نجار کے گھر اس لیے رکوں کہ جو بنو نجار قبیلہ تھا، آپ کی دادی جی تھی سلمہ، آپ کی دادی جو سلمہ وہ تھی بنو نجار سے، وہ مدینہ سے بنو نجار سے تھیں، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بنو نجار کے قبیلے میں رکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں پہ آ کے اسٹے کیا اور لوگوں سے ملے، اور ظاہر ہے پہلے مسجد قباء بھی نہیں تھی اور مسجد نبوی بھی ابھی نہیں بنی ہوئی تھی، یہ سب چیزیں ابھی تک نہیں تھیں کچھ بھی، فرسٹ ٹائم مدینہ میں آ رہے تھے، فرسٹ ٹائم مدینہ میں آئے اور لوگوں نے بہت زیادہ ویلکم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آ کے رکے اور چلتے، پھر دوبارہ یہاں سے جب اونٹنی یہاں پہ لوگوں سے مل کے اونٹنی چلتی گئی تو مسجد نبوی کے پاس آس پاس گھر تھے اور وہاں پہ ایک میدان تھا جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، تو وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، وہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یہ چیز بعد میں پوچھی تھی کہ یہ جگہ کس کی ہے، 2 یتیموں کی جگہ تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریٹ لگا 7 دینار لگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 10 میں خریدا، زیادہ دے کے خریدا، یہ چیزیں خیر بعد کی ہیں۔ تو وہاں پہ اونٹنی بیٹھی آ کے لوگوں نے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مصافحہ کیا، اور بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام لی اور ترانے پڑھے، قصیدے بولے، تو شعر بولے بہت بہت پیارے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اونٹنی اٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں سے اونٹنی اٹھی ہے اور اونٹنی نے چاروں طرف ایک دفعہ نظر ایسے پھیری ہے کہ جیسے سب کو پہچان رہی ہے۔ اونٹنی نے جب ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں سے نکلی ہے، سیدھی بنو نجار والی گلی میں گئی ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس جگہ پہ کی خواہش تھی کہ میں رکنا چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے یا اللہ بنو نجار کے قبیلے میں رک جاؤں۔ اونٹنی سیدھی گئی بنو نجار کے قبیلے میں، اور بنو نجار کے قبیلے میں گئی تو سیدھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پہ جا کے رکی، وہاں پہ جا کے وہ اونٹنی رکی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن گزارے کچھ آخری وہ بنو نجار میں گزارے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ بنو نجار میں گزارے جائیں۔ تو یہ تھی اس جگہ کی تاریخ، اس جگہ پہ جو آئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب آئے ہیں، نماز کا وقت تھا، یہاں پہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اسی لیے یہ مسجد بھی وہی زیارت ہے، جس کو یہ جو اندر جو جگہ وہ محراب ہے وہ پرانی سیم ایسی ہی جگہ بنی ہوئی ہے، اور باقی یہ ساری تعمیر کرائی ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے ساری مسجدیں تھیں جو پرانی ان کی تعمیر کروائی تھی زیارت کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ مسجد ہے، اور یہاں پہ یہ سارا علاقہ ہے، وہ اس طرف قباء ہے اور اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس طرح اس جگہ پہ بنو نذیر قبیلہ آباد تھا، اور بنو قینقاع کے آدمی نے، یہودی نے دیکھا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا تھا. وہ لوگ حضرت موسیٰ کے دور کے یہاں پہ رہ رہے تھے اور ان کے خواہش تھی, انہیں خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آنا ہے اور ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی کرنی, جو لوگ یہاں پہ جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے وہ ایمان لے آئے, جو لوگ علم رکھتے تھے اتنے عرصے سے صدیوں پہلے سے یہاں پہ رہ رہے تھے وہ ایمان نہیں لا سکے. بدقسمتی سے انہی کے ساتھ پھر جنگیں ہوئیں, انہی کے ساتھ پھر لڑائیں ہوئیں, وہ جو پرانے حضرت موسیٰ کے دور کے یہاں پہ رہ رہے تھے. تو اس جگہ پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے اور کن لوگوں نے استقبال کیا اور کون وہ لوگ تھے, سب اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا. تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, کیونکہ میں بھی خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی سیکھ رہا ہوں چیزیں. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں. اب ملیں گے نیکسٹ زیارت میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.